نہ حکومت سے امید ہے نہ پولیس کے آئی جی صاحب سے ہے. آئی جی صاحب بھی صرف ٹک ٹاک بنانے میں جو ہے وہ سر فہرست ہے اپنی چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ. ان پولیس افسروں کے یا ان ڈاکوؤں کے اتنے اثر رسوخ ہیں، اس طرح سے ہیں کہ نہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہ پولیس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. رات کو کوئی بھی غریب بندہ ہاسپٹل تک نہیں جا سکتا. 5 منٹ بعد یہی کرپٹ ترین ایس ایچ او وہاں پہ ملوث پایا گیا کہ یہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر وہاں پھر رہا تھا. گندم کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو آپریشن کا نام پہ ڈرامہ کیا جاتا ہے. 1 یا 2 چیک پوسٹوں پہ اس ٹائم کچے کی پہ پولیس والے ہیں، باقی خالی ہیں. باقی تمام بند کی پوسٹیں انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے ڈاکوؤں کے ساتھ کہ ہم نے کچے میں نہیں آنا، آپ نے پکے پہ پولیس کو تنگ نہیں کرنا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ٹی وی ٹوڈے اسپیشل. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک بہت اہم مسئلے کے حوالے سے ہے. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے کافی عرصے سے جو پنجاب کے اور سندھ کے جو شہری ہیں ان کو خصوصی طور پر تنگ کر رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس سارے سلسلے میں ملوث پائے گئے ہیں. اور جو گزشتہ کچھ عرصے سے یہاں سے جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ان کو پولیس جو اغوا کر کے واپس لا رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک کرپشن کی جو سٹوری ہے وہ پیچھے ملوث ہے. اور یہ ساری سٹوری کو ہمارے سامنے رکھیں گے پیپل پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی اور ایم پی اے ممتاز چانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ سارے مسائل شروع کیسے ہوئے ہیں. تھینک یو آپ کا، آپ کے چینل کا، کیونکہ ہمارا پسماندہ حلقہ ہے جس کو آپ نے آج ٹائم دیا. تو میں تو پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے تھا، 4 سال جب دوسری جماعت کی حکومت تھی ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کرتا رہا، اسمبلی فلور پہ بات کرتا رہا کہ یہ کچے کے حالات خراب نہ کریں، اتنے ڈاکو نہیں ہیں، ان کو بڑھائیں نہیں، مگر انہوں نے کان نہیں دھرے. آج اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. شہباز شریف نے کنٹرول کیا تھا کچے کا اور اچھے پولیس افسر وہ لگاتا تھا. آج تو جو پنجاب کے کرپٹ ترین پولیس افسران ہیں وہ وہاں صرف پیسہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے بے تحاشا ثبوت، میرے صرف ثبوت نہیں ہیں، تمام انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. انہوں نے جو ہے بجٹ سے پیسہ جو گیا ہے کچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا آپریشن کے لیے، اس میں بھی کرپشن کی ہے. کچے کے اندر زمینیں بھی پولیس والوں نے لے کے رکھی ہوئی ہیں کچے کے اندر، یعنی کہ ان کے اگر مفادات ہیں یا ڈاکوؤں کے مفادات ہیں یا پولیس والوں کے مفادات ہیں، اس میں پس غریب لوگ رہے ہیں. مگر میں نے اتنا اسمبلی پہ آواز اٹھایا ہے تو آج ہم بڑی امید رکھتے تھے چیف منسٹر صاحبہ سے. 1 سال سے کوئی 20 سے زیادہ اسپیچیں کر چکا ہوں، کال اٹینشن جمع کرا چکا ہوں، پریویلیج موو کر چکا ہوں، مگر کوئی کان دھرنے، کیونکہ ان پولیس افسروں کے یا ان ڈاکوؤں کے اتنے اثر رسوخ ہیں، اس طرح سے ہیں کہ نہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہ پولیس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو ہم وہاں کوئی ٹریول نہیں کر سکتے. رات کو کوئی بھی غریب بندہ ہاسپٹل تک نہیں جا سکتا. ایک حکومت وقت کا یہ کام ہے وہاں امن و امان دے. آپ یہاں اورینٹ ٹرینیں بنا رہے ہیں، گرین روڈیں بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. ہمیں ایک تو تعلیم نہیں ہے، دوسرا ہمارے پاس کچے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تیسرا ہمارے اوپر ڈاکو مسلط کیے ہوئے ہیں، اور سونے پہ سہاگا جو ہے وہ چن چن کے پورے کرپٹ ترین بندے جنہوں نے کچے کے اندر اپنی ذاتی زمینیں، میں نے بینک اسٹیٹمنٹیں دی ہیں، ان کی فیملی کے نام پہ شوگر ملوں سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہیں، کروڑوں کی اماؤنٹ ہے. ممتاز چانگ صاحب، ہم اس کو پریسائزلی ان چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں جو ڈی پی او رضوان گوندل ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو وہاں باولپور میں آر پی او ہیں سعید بابر ہیں، اور ادھر سے جو ہے صادقہ آباد میں وہ ڈی پی او یا اے ایس پی جو لگے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بتائیں کہ آئی جی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی یہ وہاں بڑا اسٹرانگ سسٹم بنایا ہوا ہے. ان کے ناموں کے ساتھ بتائیں، جو وہاں 6 تھانے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بتائیں کہ ان کے ایس ایچ او کیا کر رہے ہیں وہاں. دیکھیں ہمارے پاس صادقہ آباد کے اندر کوئی 6 تھانے ہیں، کچے کے کوئی 4 تھانے ہیں. ان کے نام بتا دیں پہلے تو. ایک ماچکا ہے جو سب بالکل کچے کے اندر ہے، بھونگ ہے کچے کے اندر ہے، کوٹ سبزل کا حصہ کافی کچے میں آتا ہے، احمد
बुलटपुर थाने का हिस्सा कच्चे में आता है। अब तो डाकू जो है वो कच्चे से पक्के की तरफ आए। ये 3 जो बच्चे हैं सादकाबाद के शहर के उस तरफ से अगवा हुए हैं। अब तो डाकू, 3 बच्चों के नाम बता। सरमद है, उमैर अतर है, अली नवाज है। ये इंतहाई गरीब बंदे हैं। कहां से अगवा किए गए हैं? ये अपने घर से निकल के कहीं शहर की तरफ आ रहे थे। हमारे पास वीडियो हैं और पुलिस अक्सर हर मुगवी का कहती है जी हनी ट्रैप हुआ है, मगर वो डाकू लेके जाते हैं और डाकू के सरगने भी वो पुलिस वाले हैं। हमारे पास वीडियो हैं, वो पुलिस वाले जाके खुद डील करते हैं। जो भी बंदा छुड़वाना होता है उन्हीं पुलिस वालों के थ्रू ही आता है, वैसे कोई नहीं। देखें, हमने अमन व अमान के लिए अगर हम लोकल सतह पे हम सब साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस डाकू कैसे बनाए हैं ये मैं आपको बताऊं कि अगर एक बंदा है क्राइम करता है मोटरसाइकिल चोरी का, उसके ऊपर दहशतगर्दी की अगर FIR डाल दोगे, या उनका बिरादरी का झगड़ा है, बिरादरी में कोई कत्ल हो गया है या कुछ हो गया है, उसको आप डाकू बना दोगे, उसके घर मसमार कर दोगे या किसी को जो है इश्तियारी कर दोगे, वो मजबूरन राइफल उठाएगा, कलेशनकोफ उठाएगा, रॉकेट लॉन्चर उठाएगा। उसका असर पड़ेगा लोकल वहां की आवाम पे। ये जो अफसरान आते हैं ये अपनी जेबें फुल करते हैं, बैंक अकाउंट भरते हैं और ये वापस आ जाते हैं। ये बताएं कि किस किस के बैंक अकाउंट में पैसे, किसी के नाम बताएं। मैंने 2 SHO, उनको इतनी अहमियत नहीं दें, 3 से 4 हैं, उनके SHO के नाम लेना हमारे लिए नहीं है। कौन से थाने के हैं? अभी उनको हमने ट्रांसफर करवाया है। ठीक है। उनकी करप्शन के ऊपर, उनके क्राइम के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं, मगर वहां रिपोर्ट नहीं कर रहे। ये सादकाबाद से हुए या सादकाबाद के थानों के थे। ठीक है। और इन्होंने कई सालों से वहां पे हैं और अपनी इन्होंने स्टेट बनाई हुई थी वहां पे, और कोई बंदा इनसे बच के नहीं। अगर ये DPO वहां से ट्रांसफर होता है, देखें हजारों मुद्दई खड़े हो जाएंगे। कोई इंसाफ की हमें उम्मीद नहीं है, ना हुकूमत से उम्मीद है, ना पुलिस के IG साहब से है। IG साहब भी सिर्फ टिकटॉक बनाने में जो है वो सरे फहरिस्त है अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ। हम भी उस कोलिशन का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में अच्छे काम हो, अमन व अमान हो, ना कि हम सिर्फ टिकटॉक बनाएं या हम बाकी काम। हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए। और जो मेन 2 साल से DPO बैठा है और सैकड़ों लोग अगवा हुए हैं। रिजवान गोंदल बैठे 2 साल से, और इसी के वो नीचे जो है फ्रंट मैन है। कौन है? ये SHO फ्रंट मैन। किसी 1-2 का नाम तो बताए ना। एक सैफ मली है और पूरे पंजाब को पता है वो करप्ट तरीन। उसके ऊपर एक नवीद वाला है, और इन्होंने फिर नीचे बाकी SHO अपने रखाए हुए हैं। अगर ये ट्रांसफर होते हैं तो DPO फिर इन्हीं के सेकंड SHO लगा देता है और वही SHO काम वही कर रहे हैं। अगर इनको ट्रांसफर बावलपुर हुए हैं वहां रिपोर्ट नहीं करते, लाहौर ट्रांसफर होते रिपोर्ट नहीं करते, मगर काम वही कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में कच्चे के अंदर घूमते हैं। जब कच्चे में कोई किडनैप होता है तो ये वहां पे सरे फहरिस्त। एक रात को किडनैप हुए बंदे और उधर ही 5 मिनट बाद यही करप्ट तरीन SHO वहां पे मुलविस पाया गया कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर वहां फिर रहा था। जब आप SHO नहीं हैं तो ये DPO को सोचना चाहिए, RPO को सोचना चाहिए कि इनकी आप चेक एंड बैलेंस रखो कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जब आपको पता है, DPO को पता है, RPO को पता है, एडिशनल IG साहब अच्छे इंसान हैं, उनको पता है, IG को पता है, पूरे एंटी करप्शन के DG को पता है कि 1200 एकड़ अगर कच्चे के अंदर जमीन है। जब कच्चे के अंदर पुलिस वालों की जमीन होगी वो डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इनके एसेट्स हैं वहां पे। जब गंदम काटने का टाइम आता है तो ऑपरेशन के नाम पे ड्रामा किया जाता है। जब गन्ने के फसल काटने का टाइम आता है ऑपरेशन करने का वो। सबसे बेहतर हल यही है, अच्छे अफसरान लगाए, चीफ मिनिस्टर साहिबा ईमानदार लगाए, और सबसे जिन लोगों के ऊपर झूठी FIR की गई हैं और उनको डाकू बनाया गया है, अगर वो बेगुनाह हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। डाकू हैं तो वो गवर्नमेंट के उसके अंदर आने चाहिए और वो अपनी सजा भुगते। अच्छा ये बताएं मुमताज चांद साहब के वहां माचे का थाने के अंदर 13 पुलिस वाले शहीद हुए, तो आप तो कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले जो वो सारे करप्ट हैं, तो ये 13 पुलिस एहलकार किन की वजह से शहीद हुए? जी मैं बताता हूं। अब अरबों रुपए आप
فنڈ لے رہے ہیں کچے کے نام پہ، تو کچے کے نام پہ جب وہاں پہ آپ کی APCs کھڑی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ ان میں ان کو سفر کروائیں، چیک پوسٹ پہ بھیجیں. جب آپ ان کو پیسہ بچائیں گے، فیول کا پیسہ بچائیں گے اور بلٹ پروف گاڑیاں کرپٹ ترین بندوں کے حوالے کر دیں گے، تو وہ انوسنٹ جو پولیس کانسٹیبل تھے وہ بیچارے اس بکرا بنے اور وہ شہید ہو گئے، اور اسی کے بینیفیشری جو ہیں اگر کھرا اٹھائیں اور اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ لیں، میں کہوں گا پولیس ان کے اب ہاتھوں میں ہے. ہم چاہتے ہیں ISI MI وہ بھی پاکستان کے ادارے ہیں، باقی خفیہ ایجنسیز کے رپورٹ لیں کہ اس 13 لوگوں کے اندر بھی کون ملوث ہے، اگر بینیفیشری کون ہے، اگر واقعی پولیس والے ہیں اور ان کی جو ہے نااہلی ہے تو ان کو سزا دینی چاہیے. اور اسی طرح سویلین لوگ بھی بیچارے وہ مارے جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں. یہ 3 بچے جو ہیں ان سے 3-3 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں. اب آپ کے پاس 1100 پولیس والے ہیں، وہ کچے سے 30-30 کلومیٹر سے ڈاکو آ کے بندے لے جاتے ہیں، تو آپ 1100 پولیس والے میری بات سنیں کہ یہ بتائیں کہ وہاں اتنی چیک پوسٹیں ہیں، 1100 اہلکار، 1100 اہلکار کچے کے علاقے میں لگائے ان چوکیوں پہ. اب ان چوکیوں کی حالت کیسی ہے کہ وہ ڈاکو آتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 40-50 لوگ گئے ہیں اور ڈاکوؤں سے اپنے بندے لے ہیں، تو یہ 1100 کیا کام کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں، آج میں نے اسمبلی فلور پہ بھی یہی کہا ہے، 1 یا 2 چیک پوسٹوں پہ اس ٹائم کچے کی پہ پولیس والے ہیں، باقی خالی ہیں. باقی تمام بند کی پوسٹیں انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے ڈاکوؤں کے ساتھ کہ ہم نے کچے میں نہیں آنا، آپ نے پکے پہ پولیس کو تنگ نہیں کرنا، سویلین کو جو کرنا ہے مارو. ڈیل لکھی ہوئی ہے یا ویسے وربل؟ ہمیں لوکل تمام لوگوں کو پتا ہے کہ پولیس ملوث ہے، اور پولیس دیکھیں. اچھا یہ بتاتے چلیں کہ یہ آدمی بہاولپور جو ہے سعید بابر اور DPO رضوان گوندل، اس کو بھی اس ڈیل کا پتا ہے؟ 100%. رضوان گوندل کو تو 100% وہ اسی کا حصہ ہے. اور کیونکہ SHO اس کے فرنٹ مین ہے، SHO کچے تک چلے جاتے ہیں، کچے میں ملنے چلے جاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو بلکہ تمام سہولیات ان کو دی ہوئی ہے. اور کچے میں 70% ڈاکو بنانے والی بھی یہ ٹیم ہے جن کے میں نے نام لیے، اور انہی نے غریب لوگوں پہ اوپر FIR کر کے ان کی ایک بندہ اگر کرمنل ہے تو 200 بندے کے اوپر FIR کرو گے تو 200 بندہ تو کرمنل پھر بنے گا، وہ کچے میں جائے گا. دوسرا یہ پوسٹوں کی بات کر رہے ہیں، پوسٹوں کے اندر بھی جو پیسہ آ رہا ہے، یہ چیک پوسٹیں آسائش کے لیے بن رہی ہیں، کچے میں کوئی چیک پوسٹ نہیں بن رہی، یہ بارڈر کی چیک پوسٹ، اس میں بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو کس قسم کی کرپشن ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ جب ڈیولپمنٹ آپ وہاں پہ کر رہے ہو، لوگوں کی زمین سرکاری ریٹوں پہ، اگر ایک بندے کی وہاں چیک پوسٹ والی زمین 50 لاکھ روپے ایکڑ ہے تو انہوں نے پولیس نے زبردستی ان سے 10 لاکھ روپے لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کس طرح کی کرپشن، ادھر آپ کے پاس تصویریں بھی ہیں. ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، اس کے پاس رشوت کے پیسے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں مکان لکھ کے دیں، اور پولیس کی کسٹڈی میں اس ہاؤسنگ اسکیم کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس تصویریں ہیں، وہ مکان لکھواتے ہیں. پھر ہم اس مدعی کو راضی کرتے ہیں، پھر اس بندے کو دہشت گردی کی FIR میں ڈال دیتے ہیں. پھر ان مدعیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے مدعی نہیں ہیں. یعنی کہ اس طرح کی اگر کاروائیاں کریں گے آپ، جو ہے نہ چادر چار دیواری کا خیال کریں گے، اور لوگوں کو صرف اسی بہانے پہ کہ آپ کا ٹریسنگ ملتی ہے، ٹیلی فون نمبر ہیں، CDR ہے، اور خود ہی ڈاکوؤں سے ان کو کال کرائیں گے، پھر اس بندے کے پاس چلے جائیں گے کہ آپ کو ڈاکو کی کال، آپ ڈاکوؤں کے ساتھ رابطہ ہے، پھر اس سے ڈیل کریں گے، کسی سے 20 لاکھ، کسی سے 30 لاکھ، 1 کروڑ 30 لاکھ کی رشوت بھی ایک بندے سے. یعنی پولیس والے خود کال کرواتے ہیں ڈاکوؤں سے. جب کسی پرائیویٹ بندے کو کال ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کا رابطہ ہوا ہے ڈاکو کے ساتھ، تو پھر اس بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں، اگلے دن پھر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کا ڈاکو کے ساتھ. یعنی ان کا مطلب کہ ان کو سارا پتہ ہے. ہاں، اور یہ میں رپورٹ نہیں دے رہا، یہ ISI MI IB تمام کی رپورٹیں ہیں، اور CM سیکٹریٹ کی رپورٹ ہے کہ یہ پولیس والے ملوث ہیں. CM سیکٹریٹ کی رپورٹ ہے، اس کو کیوں فائل کے نیچے رکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ دیکھیں ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں 200-250 جو بڑے، ان کا زیادہ لنڈ، مزاری، دستی، کوش، شر، اس طرح کے یہ جو نا ان کی وہ جو ذاتیں یا ان کا ال ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں ان کو جو پولیس جو ہے نا وہ بہت بڑا خطرناک ڈاکو بڑے بڑے بنا کے پیش کرتی ہے. لیکن کہا گیا کہ وہاں جو عام مزارے ہیں، عام کاشتکار ہیں، وہ بھی انہی ذاتوں کے ہیں.
تو جس کے نام کے ساتھ بھی یہ لگا ہوتا ہے اس کو وہ ڈاکو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں کچے کی زرخیز زمینیں ہیں, اگر امن و امان کیا جائے, وہاں ڈیولپمنٹ اور تعلیم دی جائے, ہسپتال دیے جائیں, اسکول دیے جائیں, روڈ بنائے جائیں, تو یہ ڈاکو کرائم بھی نہیں کریں گے, اپنی زمینیں کاشت کریں گے. مگر روزی روٹی جو بند ہوگی وہ پولیس والوں کی ہوگی. ظاہر ہے آپ ایک بندہ اگر کرائم کرتا ہے, اس کے پورے خاندان پہ جو غریب لوگ ہیں, جو شریف لوگ ہیں, ان پہ بھی آپ FIR ڈال دو گے تو ظاہر ہے وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کرے گا. جب گروپ کی شکل اختیار کرے گا تو وہ برادری ازم پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. وہ پھر ظاہر ہے اپنی ذریعہ معاش اغوا کاری میں سے بنائے گا اور باقی لوٹ مار سے بنائے گا. ہر طرح سے وہ اپنی کاروائیاں کرے گا, وہ پولیس سے ڈیل بھی کرے گا, چیزیں بھی کرے گا. اور اسی DPO نے ایسے گروپ اپنے SHOs کے رکھے ہوئے ہیں. ایک گینگ کے ساتھ ایک SHO کو شامل کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے, اس سے ڈیل آپ نے کرنی ہے. 2 گینگوں کے ساتھ آپ نے کرنی ہے, تیسرے کے ساتھ اس نے کرنی ہے. یہ میں حلفین کہہ رہا ہوں, اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا, ہم جب سے مجھے ہوش آیا ہے, کرپٹ اور بھی آئے, اچھے انسان بھی بہت DPO آئے ہیں پنجاب پولیس کے. میں نہیں کہتا ساری پنجاب پولیس کرپٹ ہے, تھوڑے بہت کرپٹ ہوں گے, مگر اس سے سب سے تاریخ کا جو ہے کرپٹ ترین DPO یہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے MPA 13 نے جو پیپل پارٹی کے اور آپ کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں علی حیدر گیلانی, انہوں نے بھی مل کے اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں وہ پیش کی ہیں. جی بالکل, علی حیدر گیلانی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا ہے مجھے, اور اس نے کہا ہے, اور اسپیکر صاحب نے بھی اس کے لیے کمیٹیاں بنائی ہیں. مگر وہ پولیس والے اتنے سورسیبل ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کمیٹی میں اس کو سنوائی تک نہیں ہونے دیتے, اور یہاں پیش نہیں ہوتے. ان کی جرت اتنی ہے اور ان کے ہاتھ لمبے اتنے. جناب آپ کا بہت شکریہ ممتاز چاند صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. تھوڑا سا میں ناظرین کو کنکلوڈ کر کے بتا دوں کہ IG پنجاب نے کہا کہ یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ہم نے سرمایہ لگایا, لیکن جو بنیادی جو چیزیں بتائی ہیں MPA صاحب نے, اس میں ہے کہ DPO رضوان گوندل کو صرف 2 سال سے جو لگے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے آگے فرنٹ مین اپنے رکھے ہوئے SHO, اور یہ جتنے کہا جاتا ہے لونڈ مزاری دستی کوش اور شرک کے جتنے گینگ ہیں, ہر گینگ کے اوپر ایک SHO کو سربراہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جتنا یہاں سے پیسہ جا رہا ہے, 1100 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں اس وقت کسی بھی پوسٹ پہ پولیس والے موجود نہیں ہیں, اور جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ اغوا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات 100 یا 50 مقامی افراد نے جا کے وہاں سے وہ جو مغوی ہے اس کو بازیاب کروا لیا. حالانکہ یہ 1100 پولیس اہلکار اگر ڈٹ کے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں تو ان کی اتنی بڑی موجودگی سے اس طرح کی وارداتیں نہیں ہو رہی. تو یہاں سے یہ جو ہے RPO جو ہے سعید بابر اور DPO رضوان گوندل, ان کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں, ان کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, وہ بھی اپنا موقف دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.